بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس سورہ بقرہ کے ایک اور لیسن کے حوالے سے ہے انشاءاللہ، کہ جو کہ کلاس نمبر 51 ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 اور 87 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 86 کو دیکھیے تو اس میں آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی۔ اس مد کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ تو آئیے آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة۔ اس میں دیکھیے تو دال کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ دال کو آپ نے زا کی طرح سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، بہت سافٹلی پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ۔ نشتروا الحیاة الدنیا۔ اس میں دیکھیے تو را کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے۔ را کے اوپر چونکہ زبر ہے، اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ حیات الدنیا، ہا کے مخرج کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کے ساتھ مشابہت نہیں دینی۔ ہا کے مخرج پر کام اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ حلق کے درمیانی حصے سے آپ کی ہا جو ہے وہ ادا ہونی چاہیے۔ بہت ہی سافٹلی، پولائٹلی اور سریلی آواز ہوتی ہے ہا کی۔ نشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ۔ اب یہاں پر دیکھیں تو خا اور را ان دونوں کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، باریک نہیں رکھنا۔ خا ہر حال میں موٹا پڑھے جانے والا لیٹر ہے، جبکہ را کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس وقت اس را کو پر پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھتے۔ آگے چلیے تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ۔ فَلَا، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، اس کو آپ نے 1 سے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یخفف، اس میں بھی خا ہے، خا اگین موٹا حرف ہے۔ یاد رکھیے فا مشدد ہے، کوئی بھی حرف جب مشدد حالت میں آ جاتا ہے، شدہ کے ساتھ آ جاتا ہے، تو آپ نے اس حرف کو اس کے پچھلے والے حرف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور نرمی سے نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یخفف عنہم العذاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو نون پر جزم کی علامت ہے اور نون ساکن ہے۔ نون جب بھی ساکن ہوگی یعنی اس پر جزم کی علامت ہوگی، یا پھر تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد ہا آ جائے گی، ہا کا حرف آ جائے گا، تو ہم نے وہاں پر اظہار کرنا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے اور غننے کے بغیر پڑھنا ہے۔ تو اب یہاں پر نون کی آواز کو کیسے پڑھا جائے گا؟ عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہم العذاب۔ اب یہاں پر ایسے پڑھنا عن، یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ آگے چلیے تو عذاب، عین کا مخرج، زال کا مخرج، دال کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عذاب ولا ہم، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر پڑھیے۔ ہم ینصرون، اب یہاں پہ خاص توجہ دیں۔ سب سے پہلے میم ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، اور میم ساکن کے بعد یا آ گئی تو اظہار شفوی، یعنی آپ نے میم ساکن کے قواعدوں کو ذہن میں لانا ہے، اور ان قواعد میں سے آپ نے اظہار شفوی کو فالو کرنا ہے، یعنی میم پر کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا، کلیئر کر کے میم کی آواز کو پڑھنا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نون ساکن کے بعد صاد کا حرف آ رہا ہے، اور صاد حروف اخفا میں سے ہے، یعنی یہاں پر آپ نے اخفا کے 15 حروف ذہن میں لانے ہیں، نہ تو یہ حروف حلقی میں سے ہوں گے، نہ ہی حروف یرملون ادغام میں سے، جبکہ صرف یہاں پر صاد ہے تو صاد حروف اخفا میں سے ہے۔ آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو مخفی کر کے پڑھنا ہے، جی ہاں، منہ میں چھپائیے، واضح نہیں پڑھنا اور تھوڑا سا غنہ بھی کرنا ہے۔ ینصرون، کلیئر ہو گیا؟ اس آیہ مبارکہ کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ آیت نمبر 87 کی جانب چلتے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ قد یہاں پہ دیکھیں تو قاف کے مخرج پر خاص توجہ، باریک نہیں رہنے دینا۔ دال کے اوپر جزم کی علامت ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جی ہاں آپ نے یہاں پر جزم کی علامت آ گئی تو دال کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ قد آتَيْنَا تا یا زبر تی یائے لین، یا لین کی ادائیگی بہت کلیئر پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں آتے نا، تے نہیں پڑھنا بلکہ تا یا زبر تی، 1 سے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیے گا۔ موسل کتاب وقفینا، اگین فا مشدد ہے، کوئی بھی حرف تشدید شدہ کے ساتھ آ جائے گا تو آپ نے اس کو اس کے پچھلے حرف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اب چونکہ فا کے اوپر تشدید آ گئی تو قاف اور فا کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے۔ وقفینا من بعدہ، من بعدہ، نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے۔ یاد رکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی با کا حرف آتا ہے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ فالو کیا جاتا ہے، اور غور کریں تو یہاں پر بھی چھوٹی سی میم اوپر مینشن کی گئی ہے، یعنی آپ نے یہاں پہ نون کی آواز نہیں پڑھنی بلکہ میم کی ساؤنڈ جو ہے وہ نکالنی ہے، اسی کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بالرسل، اب یہاں پہ بھی با کو را کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ آگے چلیے تو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسی ابن، با کے اوپر جزم کی علامت ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے۔ مریم البینات، بینات، با اور یا کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے، یاد رکھیے نرمی کے ساتھ نہیں ملانا، لیکن یا کے اوپر چونکہ تشدید ہے تو آپ نے یا میں سیٹی کی آواز کو نہیں لانے دینا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں مریم البینات، اتنی سختی نہیں لانی، پڑھنا ہے آپ نے مضبوطی کے ساتھ لیکن سیٹی کی آواز کو روک کے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، بینات واضح ہو گیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اب یہاں پہ آپ کو ہا اور ہا کا مخرج خاص واضح ہو رہا ہوگا کہ ہا کو ہم نے خوب موٹا کر کے پڑھا جبکہ ہا کو باریک پڑھا، تو دال کے اوپر جزم کی علامت ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، اور قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ قدس، اب بہت سے لوگ اس کو قدوس، قدوس اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ قاف اور دال دونوں کے اوپر پیش کی حرکت ہے، جبکہ سین کے اوپر ہم جزم کی علامت لگا دیں گے وقف کی صورت میں تو یہ ہو جائے گا قدس۔ اوکے، تو ابھی آگے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں آیت کے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہاں پر دیکھیے تو أَفَكُلَّمَا آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ پڑھیے، حرکات کی خاص توجہ دیجیے، کسی ایک کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اور کسی کی مقدار کو کم نہیں رکھنا، سب کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ جاءکم، یہاں پر مد آ رہی ہے، مد کو کھینچ کے پڑھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ بہت سے لوگ اس جگہ پر پوچھتے ہیں کہ جوڑ کیسے نکالیں، ہجے کیسے کریں، تو آپ نے یہاں پر پڑھنا ہے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاءکم واضح ہو گیا۔ آگے چلیے تو رسول، اب یہاں پہ بھی را کے اوپر حرکت آ گئی ہے اس وجہ سے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، اگین نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو ذہن میں لائیے، اور چونکہ یہاں پہ میم مینشن ہے تو آپ نے اقلاب کا قاعدہ فالو کرنا ہے، تنوین کی آواز کی بجائے میم کی آواز نکالنی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أنفسكم استكبرتم، اب یہاں پہ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجئے، نون کی آواز کو ہم نے کلیئر نہیں پڑھا، انفسکم واضح ہو گیا۔ آگے
استکبرتم، را پر جزم کی علامت ہے اور اس سے پہلے والے حرف با کے اوپر حرکت ہے، تو آپ نے خاص توجہ دینی ہے کہ یہاں پر را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے چلیے تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یہاں پہ دیکھیں تو تنوین کے بعد کاف کا لیٹر آ رہا ہے اور کاف کا حرف آ جانا یہاں پر اخفا کی نشاندہی کر رہا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آ جائے تو آپ نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا ہوتا۔ اب یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ فَفَرِيقًا قَن، تنوین کی آواز کو چھپایا جا رہا ہے۔ کذبتم، با کے اوپر جزم کی علامت ہے تو با کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیے قلقلہ کرتے ہوئے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تق یہ قاف جو تھوڑی سی ہلائی جا رہی ہے یہ بھی قلقلہ کا اصول فالو کیا جا رہا ہے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا سبق آج کا مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 87 کی بھی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔